وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، بس اسی کی اتباع کرو اور نہ چلو دوسرے راستوں پر، بس اللہ کے اس راستے سے تمہیں بھٹکا دیں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی تمہیں اللہ تعالیٰ تاکید کے ساتھ وصیت فرماتے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ 9 اصول پیچھے زندگی کے بیان فرمائے، اور اصول فوز بھی ان کو کہتے ہیں، کامیابی کے اصول۔ ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا، حرام کردہ چیزیں بھی اور حلال بھی، جن چیزوں سے انسان فطرت سے نکل جاتا ہے ان چیزوں سے روکا گیا، اور جن چیزوں سے انسان کی انسانیت میں ترقی ہوتی ہے ان چیزوں کو حکم فرمایا۔ 9 چیزیں پچھلے دروس میں گزر چکی۔ اب آخر میں یہ بات فرمائی کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اسی کی اتباع کرو۔ اس میں 9 اصول بھی ہیں، اور قرآن مجید میں باقی جتنے اصول ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ گویا یہ فرمایا گیا کہ میرے اس قرآن مجید میں جتنے اصول ہیں یہ ہے میری رضا کا راستہ۔ اگر تم نے اللہ کی رضا، خوشنودی، اللہ کو خوش کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس راستے سے خوش ہوگا۔ اور اس کو وصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، کیونکہ وصیت کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے جس کو پورا کرنے کے لیے انسان پوری کوشش کرتا ہے، اور زندگی کا نچوڑ جو ہوتا ہے اس کو وصیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جب آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو چند باتیں پچھلے رہنے والے ورثاء کو، اولیاء کو کہتا ہے کہ میرے بعد تم نے یہ کرنا ہے، اور اسی کو وصیت کہا جاتا ہے۔ یہاں وصیت کا معنی تاکیدی حکم ہے کہ اللہ تمہیں تاکید کے ساتھ، تنبیہ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں زور دے کر یہ حکم فرماتا ہے کہ تم نے ایسا کرنا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کو ہر وقت یاد کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم دینی احکام کو سمجھ لو۔ اگر ایسا راستہ اختیار کرو گے تو یہ سیدھا راستہ ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، سبل سبیل کی جمع ہے، دوسرے راستوں کی اتباع نہ کرنا۔ دوسرے راستے کون سے ہیں؟ جو بھی دین سے ہٹ کر کوئی کام ہے، دینی حکم سے ہٹ کر دوسرا طریقہ ہے، وہ سارے دوسرے راستے ہیں، اور فرمایا اس کی وجہ سے تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثال کے ساتھ سمجھایا۔ ایک دفعہ آپ نے یوں ایک دائرہ کھینچا، دائرے کے بعد ایک سیدھی لکیر کھینچی جو دائرے سے باہر جا رہی تھی، اور دوسری لکیریں دائیں بائیں کھینچی۔ فرمایا کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ، اور یہ ہیں تمہاری خواہشات، اور یہ جو دائرہ ہے یہ زندگی کا دائرہ ہے۔ خواہشات انسان کی کبھی بھی پوری نہیں ہوتی، جو بھی خواہش اختیار کرے گا زندگی کے آخر تک وہ چلی جائے گی، وہ پوری نہیں ہوگی۔ تو بہتر ہے، لیکن یہ آگے پھر بھٹک جائیں گے، بہتر ہے کہ یہ سیدھا راستہ چلو، یہ زندگی کے آخر تک جائے گا، اور اسی راستے سے تم جنت میں جاؤ گے۔ تو یہ ہے سیدھا راستہ جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ یہ بات فرمائی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ فرمایا کہ میرا طریقہ، جب پوچھا گیا کہ ہم کون سے طریقے کو اختیار کریں، تو آپ نے فرمایا میرا طریقہ، میری سنت، اور خلفاء راشدین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان حضرات کے راستے کو مضبوطی سے پکڑو۔ اور فرمایا کہ خذوها بالنواجذ، آپ اس کو داڑھ کے ساتھ مضبوطی سے پکڑو۔ داڑھ کے ساتھ جو چیز پکڑی جائے تو وہ نکلتی نہیں ہے، گویا اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسے حالات آئیں گے، انسان کو معاشرہ مجبور کرے گا، اس کو رواج مجبور کریں گے کہ یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، ورنہ تمہارے لیے جینا مشکل ہے۔
ایسی صورت میں سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہو، چاہے تمہیں ہلا کر رکھ دیں، اگر تم ایسا راستہ اختیار کرو گے تو سیدھے راستے پر پہنچو گے۔ تو اس میں بہت سارے راستے، بعض عقائد کے اندر افراد تفرید ہے جو شرک میں باتیں آتی ہیں، اور کچھ اعمال کے اندر افراد تفرید ہے جو بدعات اور رسومات میں باتیں آتی ہیں۔ اگر صحیح راستے اختیار کریں گے تو شرک سے بھی بچ جائیں گے، بدعات رسومات سے بھی بچ جائیں گے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ائمہ مجتہدین، یہ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، یہ بھی تو اختلاف ہے، اب اس میں کون سا راستہ اختیار کریں؟ تو یاد رکھیں، ایک ہے عقیدے کا اختلاف، عمل کا اختلاف، اور ایک ہے اس کے بعد ان کے علاوہ دوسرے رواجات۔ یہ جو حضرات ہیں یہ عقیدے میں سب متفق ہیں، سب کا عقیدہ ایک ہے اور سب کے اعمال بھی ایک ہے۔ اعمال کے اندر افضل غیر افضل کا معاملہ ہے۔ یہ حضرات ایک دوسرے کو سچا سمجھتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، کسی کو باطل و غلط نہیں کہتے۔ مثلا احناف جو راستہ اختیار کرتے ہیں، شوافع اس کو غلط نہیں کہتے، یہ کہتے ہیں کہ یہ راستہ، یہ جو ہماری سوچ ہے کہ اس میں یہ راستہ اختیار کر لیں تو اس کا ثواب زیادہ ہے، وہ کہتے ہیں ہماری سوچ کے مطابق اس کا ثواب زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ میں جب لشکر بھیجا تو آپ نے ان کو تاکید فرمائی، لا یصلون الا فی بنی قریظہ، آپ نے عصر کی نماز بنی قریظہ میں پڑھنی ہے۔ اب جب چلے، تقریباً 4 میل کا فاصلہ تھا وہاں سے، مدینہ منورہ سے چلے، تو راستے میں عصر کا وقت ہو گیا، بعض حضرات نے وہیں عصر کی نماز پڑھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ تم جلدی چلو کہ تمہیں عصر کی نماز بنو قریظہ میں ہونی چاہیے، لیکن اب مجبوری ہوگی، درمیان میں ہم وقت آ گیا تو ہمیں پڑھنی چاہیے، تو وہاں پڑھ لی۔ بعض نے ظاہری الفاظ پر اکتفا کیا کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے لہذا ہم راستے پر نہیں پڑھیں گے، ہم وہیں جا کر پڑھیں گے، تو انہوں نے وہاں جا کر نماز پڑھی عصر کی۔ واپسی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جب یہ صورتحال پیش ہوئی، آپ نے فرمایا کلاکما علی الحق، تم میں سے دونوں حق پر ہیں۔ جنہوں نے راستے میں پڑھی انہوں نے بھی درست کیا، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم جلدی چلیں تاکہ وہاں پہنچ جائیں، لیکن نماز اپنے وقت پر لازم ہے تو نماز کو مؤخر نہیں کیا انہوں نے۔ اور جنہوں نے ظاہری الفاظ پر اکتفا کیا ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ وہاں جا کر پڑھنی ہے لہذا راستے میں نہیں پڑھنی، تو انہوں نے بھی سچ کہا ہے، سچ کیا ہے، تو آپ نے کسی کی تردید نہیں فرمائی۔ یہ جو ائمہ کی رائے کا اختلاف ہے یہ اسی طرح کا ہے، یہ باطل نہیں ہے، یہ سب حق پر ہیں۔ بہرحال اعمال میں جو ہمارے ہاں رواج، رسم و رواج ہیں، یہ راستے سے ہٹ کر ہیں، ہمیں سنت والا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات فرمائی، ذالکم وصاکم بہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کی تاکید کے ساتھ وصیت اور حکم فرماتا ہے تاکہ تم متقی رہو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن کا راستہ اختیار کریں گے تو آدمی تقوی پر رہے گا، اگر اپنے خواہشات کے پیچھے چلے گا تو تقوی سے ہٹ جائے گا، اور یہ ناکامی کا راستہ ہے۔ ولا تتبعوا السبل، یہ 10واں اصول ہے، تو ان 10 اصولوں پر جو زندگی گزارے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَأَنَّ هَذَا، بے شک یہ صراطی مستقیما، میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا، اور نہ اتباع کرو، سبل، دوسرے راستوں کا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، یہ دوسرے راستے تمہیں متفرق کر دیں گے، عن سبیلہ، اللہ کے راستے سے۔ ذالکم، یہ وہ باتیں ہیں، وصاکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تاکید کے ساتھ حکم فرماتا ہے، بہی، ان کا، لعلکم، تاکہ تم تتقون، متقی بن جاؤ۔